بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 18، یہ سبق ہے ہمارا اقلاب۔ اقلاب یہ اس کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے۔ تیسرا، اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ جو نون کو میم سے بدلنا ہے نا، اس وجہ سے اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنے کے۔ قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کرنا اقلاب کہلاتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں اقلاب ہوتا ہے وہاں پر نون ساکن نون تنوین کے اوپر چھوٹی سی ایک میم لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں اندر، تو وہ آپ اس میم سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ وہاں پر نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ تو اس غنہ لازم ہے اس میں بھی۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ رکھتے ہیں۔ نون کی ملاوٹ نہیں کرنی، میم پڑھنی ہے۔ نون کی ملاوٹ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ میم پڑھنی ہے نون کی جگہ پر، نون ساکن کی جگہ پر بھی، نون تنوین کی جگہ پر بھی۔ ایک مثال نون تنوین کی دیتے ہیں، ایک نون ساکن کی۔ سب سے پہلا حرف نون ساکن کی مثال ہے، تا زبر میم تم با پیشبو تمبو تا پیشتو تمبوتو وقف تمبت۔ لکھا نون ہے، پڑھنی میم ہے، چھوٹی سی میم اوپر لکھی ہوئی ہے، میم کا ہی جوڑ کرنا ہے اور میم ہی پڑھنی ہے، نون ساکن نہیں پڑھنا۔ اسی طرح تنوین کی مثال میں دیتے ہیں۔ یہ لائن نمبر ہے 4، پانچویں لائن کا پہلا ہی حرف ہے حمزہ زبر ا، با زبر با، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، دال دو زبر میم دم، اما دم، با زبر با، عین زیر یاعی، بعی، دال دو زبر دن، امدم، بعیدن، امدم، بعیدن، وقف امدم بعیدا۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے، وہاں اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ نون ساکن نون تنوین کو اس وقت جوڑ کرتے وقت نون نہیں پڑھنا، نہ نون ساکن نہ نون تنوین، بلکہ میم پڑھ کر جوڑ کرنا ہے۔ میم پڑھ کر آپ جوڑ کریں گے تو پھر صحیح ہوگا، اور پڑھنی بھی میم ہے، نون کی ملاوٹ بالکل نہیں ہوگی۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ نون ساکن اور نون تنوین کا قاعدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔